الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان آخر الزمان صارت امتی ثلاث فرق فرقة تعبد الله خالصا وفرقة تعبد الله رياء وفرقة يعبدون الله ليستأكلوا به الناس فإذا جمعهم الله يوم القيامة قال للذي كان يعبد ليستأكل الناس بعزتي وجلالي ما أردت بعبادتي فيقول وعزتك وجلالك أستأكل به الناس قال لم ينفعك ما جمعت شيئا تلجأ إليه انطلقوا به إلى النار الى آخر الحدیث۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک جو ایک طویل حدیث ہے اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے۔ یہ حدیث پاک حدیث کی کتاب الترغیب والترہیب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 پر ہے، اور المعجم الاوسط للطبرانی میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209 پر یہ حدیث پاک ذکر کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ آخری زمانے میں میری امت 3 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور امت سے مراد امت مسلمہ ہے، یعنی مسلمان 3 قسم کے ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا فرقہ حضور نے فرمایا فرقۃ تعبد اللہ خالصا، ایک پہلا فرقہ وہ ہوگا جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ جو بھی عبادت کرے گا، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، جہاد کرے، صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ نکالے، کوئی بھی عبادت کرے گا تو خالص کس کے لیے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ دوسرا فرقہ حضور نے فرمایا وَفِرْقَةٌ تَعْبُدُ اللَّهَ رِيَاءً، دوسرا فرقہ وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرے گا لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ دکھلاوے کے لیے کرے گا، شہرت کے لیے کرے گا، واہ واہ کے لیے کرے گا، تاکہ میں عبادت کروں، لوگ میری تعریفیں کریں، لوگوں کے لیے کرے گا عبادت، دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے۔ تو تیسرا فرقہ حضور نے فرمایا وَفِرْقَةٌ يَعْبُدُونَ اللَّهَ لِيَسْتَأْكِلُوا بِهِ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا اس لیے کہ تاکہ لوگوں کا مال کھا سکے، تاکہ لوگوں سے ان کا مال کھا سکے، بزرگوں والی شکل اپنا لے گا، اور لوگوں کو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا کہ تاکہ لوگوں کا مال کھا سکے۔ یہ 3 قسم کے فرقے ہو گئے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سوال کریں گے، تینوں کو جمع کریں گے۔ اس کو بھی جمع کریں گے جو خالص اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا تھا، اس کو بھی جمع کریں گے جو دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا تھا، اس کو بھی جمع کریں گے نمبر 3 کہ جو اس لیے عبادت کرتا تھا تاکہ لوگوں کا مال کھائے۔ جب تینوں جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نمبر وائز ہر ایک سے سوال پوچھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قال للذی کان یعبد لیستأکل الناس، اس بندے سے پوچھیں گے، ان لوگوں سے کہ جو اس لیے اللہ کی عبادت کرتے تھے تاکہ لوگوں کا مال کھا سکے، ان سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ کیا پوچھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بعزتی وجلالی ما اردت بعبادتی، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تو یہ بتا کہ تو نے میری عبادت سے کیا ارادہ کیا تھا، تیری کیا نیت تھی، دنیا میں تو نے میری عبادت کی تھی، تیری نیت، تیرا ارادہ کیا تھا، تیرا مقصد کیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکے گا، کہے گا کہ فَيَقُولُ وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ أَسْتَأْكِلُ بِهِ النَّاسِ، تیری عزت اور جلال کی قسم میں نے اس لیے تیری عبادت کی تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کا مال کھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَمْ يَنْفَعْكَ مَا جَمَعْتَ شَيْئًا تَلْجَأُ إِلَيْهِ انطَلِقُوا بِهِ إِلَى النَّارِ، اللہ فرمائیں گے جو بھی تو نے مال جمع کیا، دین بیچ کے، لوگوں کو غلط مسئلے بتا کے اور بدعات کر کے، شرک کر کے لوگوں کا مال تو نے ہڑپ کیا ہے، جمع کیا ہے، اپنا بینک بیلنس تم نے اس میں اضافہ کیا ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ لم ینفعک، کہ تجھے کوئی بھی نفع نہیں دے گا آج کے دن یہ تیرا مال تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ انطلقوا بہ الی النار، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، دوزخ کے فرشتوں کو، کہ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیں۔ استغفر اللہ۔ ثم یقول للذی کان یعبد ریاء، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے سوال پوچھیں گے جو عبادت تو کرتا تھا لیکن دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نماز اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے کہیں نمازی، آج اس لیے کیا کہ لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں، قاری صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب، اس لیے بنا کہ لوگ مجھے ان القابات سے نوازیں، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ جہاد اس لیے کیا کہ لوگ مجھے بہادر کہیں، مال اس لیے خرچ کیا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا سخی ہے، یہ اللہ کی رضا کے نہیں کیا، دکھلاوے کے لیے کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بعزتی و جلالی ما اردت بعبادتی، اب تو بتا، میری عزت کی قسم تجھے، میری جلال کی قسم، تو مجھے یہ بتا کہ تیرا کیا ارادہ تھا، تیرا کیا ارادہ تھا؟ تو یہ کہے گا اللہ اکبر، یہ کہے گا کہ بعزتی کا وجلالی کا اردت بعبادتی کا ریاء الناس، تیری عزت اور جلال کی قسم، میں نے تیری عبادت سے لوگوں کو دکھانا میرا مقصد تھا، دکھلاوے کے لیے عبادت کی، دکھلاوے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لم یسعد الی منہ شیء، تیری عبادت میں سے ذرہ برابر بھی عبادت میرے پاس نہیں پہنچی، میرے پاس، وہ بندوں کے پاس ہی پہنچی ہے، بندوں کے لیے کی ہے، دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے لیے، تو لوگوں کو تو پہنچ گئی ہے، لیکن میرے پاس کوئی عمل تیرا نیک نہیں پہنچا۔ انطلقوا بہ الی النار، دوزخ کے فرشتوں کو اللہ کہیں گے اس کو بھی جہنم کی آگ میں پھینک۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ثم یقول للذی کان یعبد خالصا، ان بندوں سے پوچھیں گے کہ جو دنیا میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عبادت کرتے تھے، کوئی بھی نیک عمل کرتے تھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ظاہری ہو پوشیدہ ہو، اس کو مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہمارا رب، ہمارا اللہ اس سے راضی ہو جائے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی ہو جائیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ بعزتی و جلالی ما اردت بعبادتی، اب تو بتا، تیرا نمبر ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کہ تو نے کیا ارادہ کیا تھا میری عبادت کرنے سے دنیا میں؟ وہ کہے گا بعزتک و جلالک انت اعلم بذلک منی، کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، انت اعلم بذلک منی، آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں اس کو مجھ سے، آپ کو زیادہ علم ہے، آپ کو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتوں کو جاننے والے ہیں، خفیہ اور کشیدہ آپ کے لیے برابر ہے، ظاہر اور باطن آپ کے لیے برابر ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ میں نے کس لیے آپ کی بات کی تھی۔ پھر کہے گا اردت بہ ذکرک و وجہک، اے اللہ میں نے دنیا میں جو بھی عبادت کی تھی تیری یاد کے لیے اور تیری رضا کے لیے، اس لیے کہ تو مجھ سے کیا ہو جائے، راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، میرے گناہ معاف فرما دے، میری نیکیاں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے صدق عبدی، کہ میرے بندے نے سچ کہا، میرے بندے نے سچ کہا، اس نے خالص میری رضا کے لیے عبادت کی ہے۔ انطلقوا بہ الی الجنہ، اے میرے فرشتوں، جنت کے فرشتوں، رضوان اور اس کی پارٹی، ان سارے ان بندوں کو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی ہے، انطلقوا بہ الی الجنہ، ان کو جنت میں لے جاؤ، ان کو کیا کرو، جنت میں لے جاؤ۔ اب میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس حدیث سے پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، جو بھی عبادت ہو، جانی مالی زبانی، چھوٹی بڑی، خفیہ اعلانیہ، وہ ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو، ہم دکھلاوے کے لیے عبادت نہ کریں،
لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے عبادت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر